نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے بچوں کی تربیت کس نہج پر کیسے کی جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو آج کے بچے ہیں یہ ہمارا کل کا مستقبل ہے۔ اگر آج ہم ان کے لیے بہترین معیاری قسم کی تعلیم و تربیت ارینج کریں گے، ان کو مہیا کریں گے، ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر کہ جہاں پہ بچے ایزیلی، آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر سکیں۔ بچے تو صاف ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بچے من کے سچے، بچے بڑے سچے ہوتے ہیں، بڑے سادہ ہوتے ہیں، ان کا من صاف ہوتا ہے، سوچ صاف ہوتی ہے، فکر صاف ہوتی ہے۔ ابھی کیونکہ ان کی سوچ کی تختی جو ہے، جو سلیٹ ہوتی ہے، ابھی زمانے کی جو غلاظتیں، کثافتیں، وہ اس سلیٹ اور تختی پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جوں بچہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو پھر وہ آس پاس کے ماحول کا اثر لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے بڑے جو سینئر ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے کزنز ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، میری خالہ، میری پھپھو، میری آنٹیاں، آنا جانا گھر میں صاف ظاہر ہے ہم ایک معاشرے میں بستے ہیں، خوشی غمی آنا جانا ہوتا ہے، بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہ بچے آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، میرے ابو کیا کر رہے ہیں، میری ماں کیا کر رہی ہے، میرے بڑے جو ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میرے بڑے کزنز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ پھر جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، والدین کی طرف سے ہوں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہوں، بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے ہوں، بڑے اپنے کزنز کی طرف سے ہوں، تو وہ جو کرتے ہیں، پھر وہ بچے جو آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ پک کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن کی تختی پر، اپنی سوچ کی سلیٹ پر وہ پھر ساری چیزیں آہستہ آہستہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں پکا کہ بھائی ہم نے اپنے بچوں کو زمانے کی غلاظتوں سے بچانا ہے، کثافتوں سے بچانا ہے، اور یہ جو اس کے ذہن کی سلیٹ ہے نا، اس کے من کی جو تختی ہے، اس کی سوچ فکر کی، تخیل کی تختی ہے، اس پہ ہم نے صاف صاف اچھی اچھی چیزیں اس پہ نقش کرنی ہیں، تاکہ کل کلاں جب بچہ بڑا ہو تو وہ معاشرہ کے ساتھ ساتھ، اس ماحول کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی، اپنے بڑوں کے لیے بھی راحت اور سکون کا باعث بن سکے۔ آج والدین کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچے آوارہ ہو گئے، ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں مانتے جناب۔ اور خدا کے بندے، جب آپ انہیں ٹائم نہیں دو گے،
یعنی دنیا داری کے دھندوں میں جب تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے کہ صبح نکلو گے، رات کے پچھلے پہر جب گھر آؤ گے بچے سو رہے ہوں گے، صبح پھر جناب ناشتہ کیا اور پھر تیاری کر کے نکل گئے، دفتر نکل گئے، فیکٹری نکل گئے، کاروبار کے لیے نکل گئے۔ جب آپ ان کے ساتھ نشست نہیں رکھو گے، میٹنگز نہیں رکھو گے، ان کا حال احوال نہیں پوچھو گے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں تک پڑھا ہے، اسکول میں کیا پرابلمز ہیں، ٹیچر کس انداز کے ساتھ پڑھا رہی ہیں، سر کیا پڑھا رہے ہیں، نہیں پڑھا رہے، میں جو اتنی فیس بھر رہا ہوں، اسکول کا ماحول جا کے میں چیک کروں وہاں کا ماحول کیسا ہے، بچے کس انداز سے پڑھ رہے ہیں، ٹیچر جو ہیں وہاں کی، جو اساتذہ ہیں، جو سر ہیں وہاں کے، جو معلم ہیں، معلمات ہیں، ان کا جو لیول ہے کوالیفیکیشن کا، تعلیمی معیار ہے، وہ کس لیول کا ہے؟ کیا وہ اس لیول پہ ہیں کہ میرے بچے کو آسن انداز کے ساتھ اسکول کا جو نصاب ہے اور دیگر جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے معاشرتی اچھے یعنی سوچ اور فکر کے حوالے سے جو نظریات ہے، کیا وہ صحیح میرے بچے کو ڈیلیور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بد نصیبی ہے ہماری۔ پھر ہم گلا کرتے ہیں جی بچے آوارہ ہو گئے۔ اللہ کے بندے، آپ نے کب کوشش کی ہے، کب کوشش کی ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں فار ایگزامپل کہ آپ بچے کے جو دنیاوی تعلیم ہے، اسکولز، کالج، یونیورسٹی کی، اس پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کا مستقبل بن جائے۔ ارے خدا کے بندے، یہ تو مستقبل عارضی ہے، 50 سال تک بنے گا، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد بس وہ جو دائمی ایک زندگی ہے، قبر سے حشر تک کا جو پیریڈ ہے، لمبا عرصہ ہے، ہم نے کبھی اس مستقبل کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہے کہ کتنے ہم نادان ہیں والدین کہ بچے کا جو اصلی مستقبل ہے، صحیح جینون مستقبل ہے، جس میں بچے کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، سرخروئی ملے گی، کامیابی ملے گی، خوشنودی ملے گی، بچے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی الحمدللہ، لیکن ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرا بچہ جو صبح سویرے زبردستی میں اسے اٹھا کے بغیر منہ ہاتھ دھلائے مسجد میں ہم بھیجتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، پارہ پڑھنے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے، اور کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ ایک محلے کی مسجد ہے، وہاں پورے محلے کے 100 سوا 100 بچے وہاں ناظرہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے منٹ میں؟ آدھے گھنٹے میں جناب 100 بچے نے پورا جناب وہ اپنا سیشن مکمل ہو گیا۔ کبھی ہم نے وہاں کے جو قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ بھائی میرا بچہ، اس کی پروگرس کیا ہے، یہ کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، کہاں تک پڑھا اس نے، اسے دعائیں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی، اسے صورتیں بھی آتی ہیں زبانی مختلف نہیں، اسے کلمے بھی آتے ہیں کہ نہیں، اسے پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کے معنی اور مفاہیم کا بھی پتہ ہے کہ نہیں۔ اب میں ان والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس چینل کی وساطت سے، اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، وسیلے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان والدین سے، ان پیرنٹ سے، اب کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، بچوں کو بہت سارے سکولز میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، بچے سردیاں انجوائے کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ جب نماز عشاء کے بعد تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، گھر کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، اچھے پیرائے اور انداز کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، ان کے ساتھ آپ کنورسیشن کریں، مختلف موضوعات پر، فکری موضوعات پر، عقیدے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، روزانہ کسی نہ کسی صحابی رسول کی سٹوری سنائیں انہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی حدیث پاک جو بچوں سے متعلقہ ہو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے کیسے پیار کرتے تھے، بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے، محلے کے بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، بچے حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائے؟ کم از کم ایک حدیث پاک اگر ماں یا باپ روزانہ اپنے بچوں کو رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ پہ بٹھا کے باوضو طریقے سے اگر ان کو ایک حدیث ہی آپ سنا دیں چھوٹی سی، ساتھ ترجمہ سنا دیں، آپ متن عربی نہیں آتا ترجمہ سنا دیں آپ ان کو، یا کم از کم ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا دیں۔ کنز الایمان قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہونا ضروری ہے، جس طرح اب ہر گھر میں ہر شخص کے پاس موبائل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کنز الایمان جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے، صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزہ کتاب کے اندر کون کون سے ارشاد فرمائے، کون کون سے احکامات نازل فرمائے ہماری فکر کے لیے، ہماری سوچ کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ اگر ہم نے یہ ان چھٹیوں میں یہ کر لیا کہ کنز الایمان کا ترجمہ کوشش کریں محترم والدین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ کسی اچھے اسکول میں داخل ہو، وہاں کے اساتذہ قابل ہوں، اور اسکول ٹائمنگ کے بعد اس کے لیے کسی اچھی بہترین کوالیفائڈ اپنا اکیڈمی اور ٹیچرز کا آپ ارینج کرتے ہیں۔ بہت سارے جو ایسے احباب ہیں جن اللہ نے بہت سارا مال و زر عطا کر رکھا ہوتا ہے، نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہوتا ہے، اللہ اور انہیں عطا فرمائے، تو وہ تو اپنے گھر پر کوالیفائڈ ٹیچرز کا اہتمام کرتے ہیں، سر انہیں گھر پڑھانے جاتے ہیں اور ہزاروں روپے انہیں دیتے ہیں ماہانہ، جناب دینا چاہیے، محنت کرتے ہیں، وہ کرواتے ہیں۔ اگر اسی جذبے کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ بھی پیدا کر لیں، شوق اور ذوق پیدا کر لیں والدین کہ ان چھٹیوں میں بالخصوص، ویسے تو یہ عموماً یہ ہونا چاہیے، ہر روز یہ ہونا چاہیے، لیکن جب چھٹیاں ہوں تو پھر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے چھٹیوں سے، کہ بجائے بچہ آوارہ ہو جائے، صبح بیٹ پکڑا، گیند پکڑی جناب، بانٹے پکڑے اور نکل گیا گلی محلوں میں، پارکوں میں جناب، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے پھر گھر میں آ گیا، اور جناب پھر اس کے لیے کھانا بھی تیار ہوتا ہے، اور سارے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچے آوارہ ہو جائیں گے۔ اور آج کل تو ویسے ماحول نہیں ہے کہ بچوں کو اس طرح جناب شتر بے مہار کی طرح جناب باہر بھیجا جائے۔ بچوں کی کیئر کریں، بچوں پہ نگاہ رکھیں، بچے کسی بری سوسائٹی میں تو نہیں ہے، کسی بری صحبت کا شکار تو نہیں ہے، ان کے دوستوں کو چیک کریں، ان کے جو کلاس فیلو ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کو چیک کریں کہ یہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے کلاس فیلوز کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، یہ نشست کن کے ساتھ کرتا ہے، گفتگو کن کے ساتھ کرتا ہے، ہیلو ہے کن کے ساتھ ہے۔ جب آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اپنے بچوں پر تو پھر آپ کو بڑھاپے میں پچھتانا نہیں پڑے گا، کسی کے سامنے آوازاری نہیں کرنی پڑے گی، فریاد نہیں کرنی پڑے گی کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے، میرا کچھ نہیں مانتی، کہنا نہیں مانتی، میرا خیال نہیں کرتی۔ جب آپ اس عمر میں، جس عمر میں بچوں کو والدین کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، لمحہ لمحہ ضرورت ہوتی ہے، روحانی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی تعلیم اور تربیت اور اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر آپ انہیں پرووائڈ نہیں کرتے۔ آپ تو نوکری کے دھندوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، جاب کے دھندوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، دنیا داروں کے دھندوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، بلکہ اب تو یہ ایک وبا جو موبائل کی صورت میں، گھر آ کر بھی اگر آپ موبائل کی جان نہیں چھوڑتے اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ آج کل جو یہ زیادہ تر طلاقیں کس وجہ سے اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جی میاں آتا ہے جناب، اب آتے جناب وہ بس کھانا کھاتے جناب پھر موبائل پہ جناب اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ساری رات چیٹنگ کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس سے کرتا ہے۔ اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، غلط فہمیاں جناب وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ جب غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں تو پھر بہت سارے گھرانے تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر نوبت بالآخر طلاق تک جا پہنچتی ہے کہ میرا تو یہ خیال ہی نہیں رکھتا، میری تو کیئر ہی نہیں کرتا، اسے تو میرا احساس ہی نہیں ہے، بہتر ہے میں کسی اور کے ساتھ نکاح کر لوں، اس سے جان چھڑاؤں۔ یہ بنیادی وجہ ہے گھر والوں کو توجہ نہ دینے کی، بچوں کو، بیوی کو توجہ نہ دینے کی، ان کی کیئر نہ کرنے کی۔ تو خدا کے واسطے جب گھر تشریف لایا کرے، بہت سارا ٹائم ہوتا ہے آفس کے اندر موبائل کے ساتھ کھیلنا،
چیٹنگ، یہ ساری ویسے ہیں فضولیات ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو اچھی کوئی چیز، کسی کا اچھا کوئی خوبصورت کوئی بیان سن لیں، کوئی اچھی کوئی سورہ یاد کر لیں، قرآن پاک کی کوئی دعا یاد کر لیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو روحانی، جس میں روحانیت کے حوالے سے غذا ہو، وہ چیزیں آپ دیکھیں۔ لیکن ہم لگے ہوتے ہیں فضول جناب، چیٹ کرتے رہتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جناب، ایسے جناب مغلظات بھی بکتے رہتے ہیں، اور پھر بکواسیات بھی بعض اوقات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں سامعین و ناظرین، بالخصوص پیرنٹس، والدین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان گرمیوں، اپنا سردیوں کی چھٹیوں میں کسی اچھے قاری صاحب کا، کسی اچھے عالم دین کا آپ اہتمام کریں اور ان کو پابند کریں، ان سے عرض کریں، گزارش کریں کہ حضور مہربانی فرمائیں، کچھ لمحہ ہمارے بچوں کو بھی آپ دین سکھانے کے لیے ہمیں عطا فرمائیں۔ آپ کی محبت ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی۔ کسی اچھے قاری صاحب کا، بازاری قاری کی بات نہیں کر رہا جو مروجہ آج کل جناب مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اللہ ماشاءاللہ، کسی اچھے مستند قاری صاحب کا جو قرات اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا فن جانتا ہو، قرآن کی روح کو سمجھتا ہو، قرآنی تعلیمات کو سمجھتا ہو، قرآن کے سیاق و سباق کو سمجھتا ہو، قرآن کی فکر کو سمجھتا ہو، اور دین کو بھی کما حق ہو جانتا ہو، سمجھتا ہو، اور پھر آگے اس کو پھیلا بھی رہا ہو آسان انداز کے ساتھ۔ تو والدین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایسے قراء حضرات کا، ایسے علماء حضرات کا، ایسے امام صاحب آپ کی مسجد کے محلے کے جو ہیں، اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں، اچھے ہیں، تو ان سے گزارش کریں کہ آپ کچھ وقت میرے بیٹے کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے جو چھوٹی ہیں، آپ ان کے لیے وقت نکالیں اور ان کو دین سکھائیں۔ پھر کوشش کریں کہ پھر ان قراء حضرات اور ان علماء کی پھر جی بھر کے خدمت بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ انگریزی سکھانے آ رہا ہے کوئی، انگلش میڈیم کا سر آ رہا ہے، کوئی ٹیچر آ رہا ہے، تو اس کو آپ 10,000 روپیہ فیس سبجیکٹ دے رہے ہیں، اور جو تمام تر سبجیکٹس کا مجموعہ ہے، ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، اگر اس کی تعلیم دینے کے لیے کوئی قاری صاحب، کوئی مسجد کا امام صاحب، کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب اگر آپ کے گھر وہ آپ کے کہنے پہ جناب تشریف لا رہے ہیں، تو پھر مہینے کے اینڈ پہ آپ نے جیب سے 300-400 یا 500 نکال کے نہیں دینا نذرانہ۔ جس طرح آپ نے انگریزی پڑھانے والے ٹیچر کو، سر کو 10,000 روپیہ دیا ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس عالم دین، اس مفتی صاحب، اس قاری صاحب کی بھی خدمت کریں، تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ کے بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور داخل کر سکے، انہیں اچھا ماحول پرووائڈ کر سکے، ان کی فکر کو پختہ بنا سکے، مثبت بنا سکے، سوچ کو، تخیل کو، کردار کو اس میں نکھار پیدا کر سکے۔ کوشش کریں کہ خود بھی نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ جب آپ کو دیکھیں گے آپ کے بچے بھی پھر اس ڈگر پہ وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک اہم اور ضروری بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے سامعین اور ناظرین، بالخصوص ان پیرنٹس کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جب رات کو سوئیں، ایک تو جلدی سو جائیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں جلدی سو جائیں۔ اس طرح عام روٹین ہوتی ہے، پیرنٹس کہتے ہیں، ماں بالخصوص کہتی ہے، اے بچے سو جا، اے سویرے تو سکولے بھی جانا ہے، سو جا ذرا، سو جا، سکولے بھی جانا ہے تم۔ اب تو اس نے سکول تو نہیں جانا، لیکن اسے اسی وقت اٹھائیں اور یہ کہہ کے اسے سلائیں کہ بیٹا اب جلدی سو جا، صبح نماز فجر کے لیے بھی تو نے جاگنا ہے، نماز فجر بھی پڑھنی ہے، اور پھر قرآن مجید کا جو سبق ہے وہ بھی تم نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، فلاں فلاں دعا بھی یاد کرنی ہے۔ جب کوئی ماں، جب کوئی باپ اپنی اولاد کو رات کو یہ کہہ کر سلائے گا کہ بیٹا سو جا، صبح نماز فجر کے لیے جاگنا ہے، صبح نماز فجر بھی پڑھنی ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ یہ روٹین بنا لیں گے اور انہی جملوں سے جب یہ آپ رات کا اختتام کریں گے اور سوئیں گے، اور پھر سوتے وقت باوضو ہو کر سونا ہے سب نے، والدین نے بھی، بیٹوں نے بھی، بیٹیوں نے بھی، گھر میں جتنے افراد ہیں،
جب سارے باوضو ہو کر سوئیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں گے، اور قرآن کریم کی جو آخری ہے نا، آخری 2 سورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور دوسری جو ہے لاسٹ والی سورہ قل اعوذ برب الناس، اگر یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اور اول آخر درود شریف پڑھ کر ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پر مل کے اگر آپ سو جائیں تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک تو برے خوابوں سے بچیں گے، اور دوسرا آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، آپ اللہ کے نورانی فرشتوں کے حصار میں سوئیں گے، پھر حفاظت میں سوئیں گے۔ تو کوشش کریں رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اور اپنی اولاد کو بھی جلدی سلانے کی عادت ڈالیں۔ اور اگر کوئی بچہ کوئی بچی اگر موبائل دیکھ رہی ہے تو آپ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں کہ میرا بیٹا جو ہے موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ چیک بیلنس نہیں رکھیں گے، توازن نہیں رکھیں گے، پھر جب چیزیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو ان بیلنس سسٹم ہو جاتا ہے نا، یہ اولاد کی طرف سے ہو یا معاشرے میں بسنے والے کسی اور شعبے کی طرف سے ہو، پھر وہ معاشرے کے لیے تباہی لاتا ہے، بربادی لاتا ہے، اور پھر ہر چیز اتھل پتھل ہو جاتی ہے، اسکیٹرڈ ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے جب چیزیں غیر متوازی ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں کے درمیان اور بندوں کے درمیان اور بالخصوص اپنی اولاد کے درمیان یہ توازن، یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ چیک کریں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی صحبت کیا ہے، ان کے دوست کون سے ہیں، ان کی کمپنی کن کے ساتھ ہے، کہاں جاتے ہیں، کہاں۔ اگر آپ یہ چیزیں صحیح واچ کریں گے، عقابی نگاہ رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع اولاد کی طرف سے نہیں ہوگا۔ بہترین طریقہ یہ ہے سردیوں کی چھٹیوں میں کہ بچوں کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائیں، محلے کی مسجد کے جنون بہترین قاری صاحب، امام صاحب کے پاس جائیں، ان کی منت کریں، ان کا ترلا کریں، جی مہربانی فرمائیں آپ میرے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، احادیث نبویہ سکھائیں، نماز کا پراپر طریقہ سکھائیں، غسل کے فرض سکھائیں، اور وضو کا پراپر طریقہ، اگر جوان بچے ہیں تو ان کو کہیں ان کو سکھائیں غسل کا طریقہ جو ہے، جب فرض ہو جائے تو کیسے کیا جاتا ہے، فرض کتنے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، نماز کے اپنا فرض کتنے ہیں، نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 90% نمازی ایسے ہیں جن کو نماز کی شرطوں کا ہی نہیں پتا، نماز کے فرائض کا نہیں پتا، نماز کے واجبات کا نہیں پتا، مستحبات کا نہیں پتا، مفسدات نماز کا نہیں پتا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں اکثر اس بات پہ میں زور دیتا رہتا ہوں۔ بہرحال کوشش کریں اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے سب سے بنیادی جو ضرورت ہے تعلیمی حوالے سے، وہ دین کی تعلیم ہے، وہ روحانی تعلیم ہے، وہ اخلاقی تعلیم ہے، اور تربیتی حوالے سے وہ تعلیم ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ ماحول، ایسی تعلیم دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، قبر حشر میں بھی اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی اور سرخروئی آپ کو نصیب ہوگی۔ بچوں کے لیے ان سردیوں کی چھٹیوں کو ضائع مت کریں، ان کے ہاتھ میں موبائل 24 گھنٹے اور کمپیوٹر مت دیں، بلکہ ایک وقت مقرر کریں کہ بھائی اس وقت آپ نے پڑھنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، اس وقت آپ نے اپنا سکول کا کام کرنا ہے، اس وقت آپ نے یہ گھر میں یہ کمپیوٹر پہ یہ کام کرنا ہے، اس وقت آپ نے یہ کچھ وقت کے لیے گیمز کھیلنی ہے، اور رات جب سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقت جو ہے اجتماعی طور پر والدین کی خدمت میں گزارش ہے، ماں ہو یا باپ ہو، بچوں کو ایک قرآن کی چھوٹی سی آیت اس کا ترجمہ سنا دیں، کبھی ایک حدیث سنا دیں، ترجمہ سنا دیں، کبھی کسی بزرگ کا قول سنا دیں، کبھی کسی جناب اللہ والے کی بات سنا دیں، کبھی کسی نیک اور کامیاب بندے کی ایک بات سنا دیں کہ وہ دنیا آخرت میں کامیاب کیسے ہوا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بچہ ان باتوں کو پک کرے گا، اپنے اوپر نافذ کرے گا، اور دل کی اور سوچ کی اور فکر کی تختی اور سلیٹ پر یوں نقش کرے گا کہ پھر وہ نقش مرتے دم تک انشاءاللہ اس کی سوچ اور فکر کی تختی اور سلیٹ پر
کندہ رہے گا پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا، کیونکہ جاگ ہی ایسی لگی ہوگی، محبت رسول کی جاگ لگی ہوگی، خشیت الہی کی جاگ لگی ہوگی، بہتر روحانی تعلیم و تربیت کی جاگ لگی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ایسا مکھن پیدا ہوگا، ایسا مکھن پیدا ہوگا اس روحانی جاگ کی وجہ سے کہ جس میں لذت بھی ہوگی، چس اور رس بھی ہوگی۔ تمام والدین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان سردیوں کی چھٹیوں کو ضائع مت کریں، اور بجائے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کی اچھی تعلیم، روحانی تعلیم، دینی تعلیم کا پراپر اہتمام کریں۔ چھٹیوں کے بعد بھی جب سکول جانا شروع کریں تو پھر ایک وقت دینی اور روحانی تعلیم کے لیے بھی مختص کریں، اور اسپیسیفائی ٹائم نکالیں۔ والدین بھی، ماں یا باپ، بالخصوص باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے روزانہ کو وقت نکالے، اور جس دن چھٹی ہو سنڈے تو اس دن تو خصوصاً بالخصوص اسپیسیفائی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور ان کے ساتھ گھل مل کے رہے، انجوائے کرے، محبت سے پیار سے رہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، اور یہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جو بچے آج کے بچے ہیں اللہ پاک یہ کل کے شاہین بنیں، اور یہ کل کے غازی علم و دین شہید بنیں، اور یہ کل کے محمد بن قاسم بنیں، اور کل کے صلاح الدین ایوبی بنیں، اور کل کے شہاب الدین غوری بنیں، اور یہ کل کے جناب غزالی زمان قبلہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی شکل میں یہ قوم کے سامنے آئیں۔ یہی بچے جن کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے گا، یہی بچے کل کو الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صورت میں بھی قوم کے سامنے آ سکتے ہیں، حکیم محمد سعید کی صورت میں بھی قوم کے سامنے آ سکتے ہیں، جنہوں نے ملک اور ملت اور دین کے لیے بہت کچھ کیا۔ آج انہی کا نام ہے، انہی کا شعرا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور اپنے بچوں کی اعلیٰ دینی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ پاک ہمیں بھی سوچ اور فکر عطا فرمائے، اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے بچوں کا بالخصوص خیال رکھیے گا، اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ۔